बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पिंडी न्यूज़। मुझे कहते हैं ताहिर खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पिंडी पॉइंट। व्यूअर्स, आज यहाँ पर मौजूद हैं हम इकरा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के एक सेमिनार पे, जो कि हमेशा की तरह उन्हें आज भी मुनक्किद किया, जिसमें रोड सेफ्टी के हवाले से बताते हैं। तो आज यहाँ पर एक रोड सेफ्टी का सेमिनार हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ शुरका भी आए हुए थे जिन्होंने ये सेमिनार अटेंड किया, और इस सेमिनार से उन्होंने क्या कुछ सीखा। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं शुरका से और उनसे पूछते हैं आज के सेमिनार के हवाले से। व्यूअर्स, वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अमरीन अजायब साहिबा, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बेदारी की। तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं। यहाँ लेक्चर में भी शामिल थी और उन्होंने बड़ी अच्छी यहाँ पर गुफ्तगू भी की। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो मुझे बताइए, बेदारी है क्या चीज़? बेदारी औरतों की एक तंजीम है। हम ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से काम करते हैं, उनकी एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। 1992 से हम काम कर रहे हैं और पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला में हमारा काम है। तो हम गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं, सियासतदानों के साथ भी काम करते हैं, पॉलिसी मेकिंग के साथ, दैन हम डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ के साथ भी काम करते हैं, और जो ख़वातीन किसी तरह के तशद्दुद का शिकार हों उनको फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड करते हैं। अभी मुझे यहाँ पर एक और चीज़ पता लगी कि आप ख़वातीन को बाइक राइडिंग की ट्रेनिंग भी दिलवाना चाह रही हैं और साथ ड्राइविंग की भी। तो इसके पीछे क्या पर्पज़ है? जी, हमें लगता है कि ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए उनका मोबिलिटी, उनकी जो है उनका आज़ाद खुद मुख्तार मोबिलिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर वो गाड़ी चलाना सीख लेती हैं, अगर वो बाइक्स चलाना सीख लेती हैं, तो वो अपने घर के बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ अपने खुद उठा सकती हैं और वो अपनी ज़ात की, अपनी फ्यूचर के लिए खुद बेहतर मुस्तकबिल के लिए प्लान कर सकती हैं। इसके अलावा ये कि उनकी इकनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए अभी तक देखें आप, ख़वातीन की मुख्तलिफ़ शोबों में शमूलियत बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ख़वातीन काम कर रही हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, लेकिन उन्हें अपनी आमदन का बहुत बड़ा हिस्सा टैक्सीज़ और रेंटेड कार या वैन बुक करवा के उस पर आना जाना, पिक एंड ड्रॉप अरेंज करके उस पर खर्च करना पड़ता है। तो अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, अगर वो बाइक्स चलाएंगी या अगर वो गाड़ी चलाएंगी, तो उस पे बहुत अच्छे तरीके से वो खुद से मैनेज कर सकेंगी। दूसरी बात ये कि वो इसी बाइक और इसी गाड़ी को अपनी इनकम जनरेशन का ज़रिया बना सकती हैं। मसलन अगर वो करीम या ऊबर के साथ अपने आप को कनेक्ट करें, या जो बाइक चला रही हैं वो अगर किसी रेस्टोरेंट के साथ अपने आप को रजिस्टर कराएँ डिलीवरी पर्सन के तौर पर, तो ये बड़ा एक आसान उनके लिए ज़रिया आमदन हो सकता है। और ये एक सेफ़ ज़रिया आमदन है, क्योंकि इसमें वो अपना वक्त अपनी ज़िम्मेदारियों के मुताबिक मैनेज कर सकती हैं, कोरियर सर्विस हो गई या किसी भी तरह से। तो हमारा प्लान ये है कि हम आइंदा मुख्तलिफ ऐसे रेस्टोरेंट्स और कोरियर सर्विसेज जो डिलीवरी के लिए लोग रजिस्टर करते हैं, वो अपनी हमारी ख़वातीन को भी रजिस्टर करेंगे वंस दे आर ट्रेंड, सो दैट ये अपनी इनकम जनरेशन कर सकें। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बड़ा अच्छा। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त मेरे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, साइका साहिबा, जो यहाँ पर मौजूद थी लेक्चर में भी और यहाँ के स्टूडेंट भी। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनको यहाँ इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है इनका, और लेक्चर कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी साइका जी, बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? बहुत अच्छा लगा, मतलब इससे फील हुआ कि औरतों को आगे आना चाहिए, और जिस तरह इन्होंने सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है, उससे और ज़्यादा हौसला बढ़ा है। और इसीलिए आई हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ, क्योंकि हस्बैंड भी हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। तो इस फील्ड में आके बहुत अच्छा लगा। ये क्लास अटेंड करके बहुत ज़्यादा आपको हौसला अफजाई हुई है कि वाकई आज की औरत किसी से कम नहीं है। तो कितना अर्सा हो गया इनके साथ सीखते हुए आपको? अभी मैं असल में स्किल्स की क्लासेस लेती रहती हूँ पहले से भी, और मैं स्किल्स के कोर्स भी करवा रही हूँ। जैसे हम ब्यूटिशियन के कोर्स करवाते हैं, मैं वहाँ पे ब्यूटिशियन का कोर्स करवाती हूँ। अब मैं ड्राइविंग में आना चाह रही थी और इनको ज्वाइन किया है, तो अच्छा लगा। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट भी चलेंगे और इस चीज़ को लेके भी चलूँगी कि मज़ीद बच्चियाँ भी आगे आएँ। ये चीज़ अच्छी है अपने पाँव पे खड़े होने के लिए, अच्छा लगा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। फिर मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर हाफिज़ ग़ुलाम मोहम्मद मुर्तज़ा शाकिर साहब, ये भी इस लेक्चर में आए और उन्होंने लेक्चर अटेंड किया। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनको आज का लेक्चर कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं हाफिज़ साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है। अच्छा हाफिज़ साहब, आपने आज का लेक्चर सुना और कैसा लगा आपको? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा। मैं तो फ़र्स्ट टाइम ही ऐसे प्रोग्राम में आया हूँ, मजहबी प्लेटफार्म पे बोलने वाला बंदा हूँ। तो ख़वातीन हज़रात के साथ आज तो मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है, और रोड सेफ्टी के हवाले से माशाल्लाह इकरा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट बहुत आगे जा रहा है, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आज सीखी हैं इनके प्रोग्राम में आके। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा। अच्छा, जो चीज़ें आपने सीखी, जैसे कि आपने कहा कि आप मजहबी प्लेटफॉर्म से हैं, तो आपने आज यहाँ पर जो कुछ सीखा, डेफिनेटली आगे आपके भी स्टूडेंट्स हो गए, क्या उनको भी डिलीवर करेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं, ज़रूर करूँगा। यहाँ तो मैंने आज जो सीखा है फ़र्स्ट एड के हवाला से, तो वो तो हम अपने मजहबी प्रोग्रामों में भी लोगों को बताएंगे कि फ़र्स्ट एड क्या चीज़ होती है। एक प्रोग्राम में मैंने शिरकत की है, इकरा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट वाला प्रोग्राम है, तो मैंने बहुत कुछ उसमें सीखा है। तो ज़ाहिर बात है, हमारा जो काम है वो तो पब्लिक के साथ ही है, तो मैं इंशाल्लाह लोगों तक ये पैगाम पहुँचाऊँगा
اور روڈ سیفٹی کے حوالے سے بھی انہوں نے جو معلومات دی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ کافی چیزیں ہمیں نہیں پتہ تھیں، آج ہم نے دیکھ بھی لی ہیں اور سن بھی لی ہیں، اور انہوں نے تو پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا. تھینک یو سو مچ، آپ سے بات کر کے بہت شکریہ پنڈی نیوز والوں، بہت شکریہ. اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آمین آمین. تھینک یو سو مچ. پھر اس وقت میرے ساتھ موجود ہے راضہ حسنات احمد صاحب، وہ بھی اس لیکچر میں موجود تھے، انہوں نے لیکچر سنا اور بڑے انمناک سے سن رہے تھے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کو کیسا لگا. السلام علیکم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں بلانگ ٹو فرام گورنمنٹ ہائی اسکول چکمرال کا ہیڈ ماسٹر ہوں، اور مجھے اپنے دوست نے بلایا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ حاجی وحید صاحب کا اتنا انفارمیٹیو اور اتنا زبردست لیکچر ہوگا کہ اس میں نہ صرف جو ہے وہ آپ کو ٹریفک کے قوانین بتائے گئے، بلکہ ٹریفک کے بعد وہ جو فرسٹ ایڈ کا ہے اور اس کے بعد بہت ساری رولز ہیں، بہت یعنی کہ آئی تھنک کہ بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو لیکچر تھا، اور آئی ہیو نیور سین سچ اے کائنڈ آف. اور میرا خیال ہے کہ اس قسم کے لیکچر اگر ہوتے رہے تو ہمارے مستقبل میں جو بچے ہیں یہ سیکھ رہے ہیں ٹریفک کے قوانین، تو ان کو ٹریفک کے اندر معاملات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد جو ٹریفک کے اندر جو حادثات ہو رہے ہیں ان کی روک تھام کے لیے اس قسم کے لیکچر جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. اچھا، جیسے کہ بتایا کہ یو آر اے پرنسپل، تو آپ یہاں پر آئے لیکچر آپ نے سنا، تو کیا آپ ایز اے پرنسپل اپنے اسکول میں اس طرح کا کوئی لیکچر ارینج کرنا چاہیں گے، یا آپ نے یہاں پر جو کچھ سیکھا اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی انشاءاللہ میرا ارادہ بن چکا ہے. آپ کی اس سوال سے پہلے ہی میں جب وہاں پہ بیٹھا تھا ڈیورنگ دا لیکچر، تو میں نے سوچ لیا تھا، کیونکہ آج کا بچہ کل کا جوان، اور یہ جو بچے ہیں یہ ہمارا مستقبل ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو سیمینار ہے میں انشاءاللہ اپنے اسکول میں رکھوں گا تاکہ میرے بچے زیادہ سے زیادہ ٹریفک کے قوانین سیکھیں. جی چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مہوش اخلاق صاحبہ، جو کہ پہلی پاکستان کی بائکر ہیں جنہوں نے پاکستان میں پہلی خاتون جنہوں نے بائک چلانے کی روش کا آغاز کیا. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. وہ بھی اس لیکچر میں آئی، اپنی یہاں پر انہوں نے کچھ گفتگو بھی کی، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کیسا لگا، اور اس کے حوالے سے پوچھیں گے کہ جب انہوں نے بائک رائڈنگ اسٹارٹ کی تو کیا کیا ان کو مشکلات آئیں، یا کس طرح سے انہوں نے اس چیز کو سروائیو کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے مہوش؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو سو ویری مچ. آپ نے جو کہا کہ جب میں نے بائک اسٹارٹ کی تو کیا کیا مشکلات آئیں، مشکلات تو بہت ساری آئیں آف کورس، کچھ معاشرے کی طرف سے بھی، اور کچھ بہت زیادہ روڈ پر سڑکوں پر جس طرح لوگوں کو مطلب اس وقت تک عورتوں کو اتنا امپاورمنٹ وہ چیزیں عام نہیں تھیں. اب تو بہت زیادہ عورتیں جو امپاورڈ ہو چکی ہیں، مزید ضرورت ہے اس کو کرنے کی. تو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا تھا، لیکن جہاں مشکلات کا سامنا ہوتا تھا وہاں پہ لوگ اپریشیٹ بھی کرتے تھے. تو انہی کی انکریجمنٹ کی وجہ سے آج الحمدللہ یہاں تک پہنچی ہوں. اس میں اپنی چھوٹی سی اچیومنٹ اگر بتاؤں، ہے تو بڑی لمبی چوڑی، بٹ ان شارٹ میں بتاؤں گی کہ میں 2012 سے میں نے اپنی بائکنگ کا اسٹارٹ کیا ہے، اور 2016 میں نے بائکر پاکستان کی پہلی بائکر انسٹرکٹر کا خطاب حاصل کیا، جس میں نے 2500 پلس گرلز کو ٹرین کیا ان آل اوور دا پاکستان، اور اب بھی ٹریننگ دے ہی رہی ہوں. اس کے علاوہ میں نے 2017 میں پاک آرمی کی طرف سے جو مجھے ایک چیلنج ملا تھا کھنجراب ٹو گوادر ویا سی پیک اور ویا وزیرستان، وہ میں نے کیا الحمدللہ 9 ڈیز میں، جس میں نے لیڈی آف دا ریلی کا ایوارڈ بھی حاصل کیا اور ایک گاڑی بھی آرمی کی طرف سے حاصل کی ایز اے گفٹ. اور 2019 میں نے پرائڈ آف سندھ کا ایوارڈ لیا، اور الحمدللہ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آج بیداری کی اس ایونٹ میں انوائٹڈ تھی. مجھے بہت اچھا لگا یہاں پہ اتنی لڑکیوں کو دیکھ کر جو اتنی موٹیویٹڈ تھیں، اتنی امپاورڈ تھیں. میں سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ مرد حضرات سے بھی کہ وہ اپنی لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ہر کسی کو انکریج کریں، موٹیویٹ کریں، چاہے وہ روڈ پر خاتون کھڑی ہوں یا ڈرائیونگ کر رہی ہوں یا بائک رائڈ کر رہی ہوں، ان کو موٹیویٹ کریں، اپریشیٹ کریں. اور لڑکیوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اچھی چیز ہے، چھوٹے بچے بائک رائڈ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں. تو اپنی سیفٹی گیئرس میں بائک کو رائڈ کریں، انڈیپینڈنٹ اگر ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے اپنی لائف کو آسان کریں، ڈریں نہیں. تھینک یو سو مچ مہوش، آپ نے بڑی کارآمد باتیں بتائیں، اور جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین انشاءاللہ اور اسپیشلی جو لڑکیاں ہیں، خواتین، وہ اس کو ضرور اس کو فالو کریں گی. تھینک یو سو مچ. میں ادھر ایک بات صرف کہنا چاہوں گی کہ الحمدللہ میں راول پنڈی میں اپنا ہیوی بائکس کا شو روم بھی رن کر رہی ہوں، جہاں پہ میں لڑکیوں کو ٹریننگ بھی دے رہی ہوتی ہوں. اگر کسی لڑکیوں کو اس حوالے سے کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہو تو آئی ایم آلویز ہیئر. میرا تھروٹل انسپائریشن کے نام سے ہے، تو وہ آئیں، لڑکیوں کو میں ٹرین جہاں تک ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوگی ڈیفینیٹلی میں کروں گی. تھینک یو سو مچ. ویلکم جی.
میرے ساتھ وقت موجود ہیں جاوید اقبال قریشی صاحب جو کہ آئے ہوئے چونترا سے یہاں پر آئے لیکچر اٹینڈ کیا. ان سے پوچھیں ان کو لیکچر کیسا لگا اور انہیں آج کے لیکچر سے کیا کیا سیکھا. السلام علیکم. جی، آج کا جو لیکچر تھا سر اقرا انسٹیٹیوٹ کے ایم ڈی کی طرف سے جو اہتمام کیا گیا تھا وہ نہایت ہی پراسر تھا، اور اس میں جو چیزیں ہم نے زندگی میں نہیں سیکھی یا جن چیزوں کے بارے میں ہم لا علم تھے، کافی ساری باتوں کا ہمیں پتہ چلا. اور ان کی جو خدمات ہیں ڈرائیونگ کے سلسلے میں، نوجوان نسل کو ڈرائیونگ سکھانے کے سلسلے میں وہ بڑی اہم ہے، اور بڑا ان کا کردار ہے کہ نئی نسل جو ہے وہ ان کے انسٹیٹیوٹ میں آ کے اچھے طریقے سے اپنی جو ڈرائیونگ ہے وہ سیکھ رہے ہیں لوگ. اور آج کی جو گیدرنگ ہے، اتنی بڑی گیدرنگ، میں بڑا خوش ہوا ہوں یہاں پہ آ کے کہ یہ وحید صاحب جو ہیں میرے عزیز ہیں، اور مجھے ان کی کمپیئرنگ سن کے، ان کا یہ سارا اہتمام دیکھ کے، اور یہ صحیح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، اور خدمت خلق جو ہے وہ انہوں نے اس کو اپنا شعار بنایا ہوا ہے. اور بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وقت اسکندری اور عمر نور عطا فرمائے. جی بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جی. میرے ساتھ وقت موجود ہیں صاحبزادہ عمار شاکر صاحب جو اس لیکچر میں موجود تھے. انہوں نے بھی لیکچر اٹینڈ کیا. ان کو کیسا لگا، کیا کچھ سیکھنے کو ملا، یہ ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو کیسا لگا آپ کو آج کا لیکچر؟ آپ نے اٹینڈ کیا، کیا کچھ سیکھنے کو ملا؟ الحمدللہ بہت اچھا لیکچر تھا. میں فرسٹ ٹائم مجھے اتفاق ہوا ہے ایسے لیکچر میں آنے کا. حالانکہ مجھے بچپن سے ہی شوق رہا ہے ڈرائیونگ کا. تو لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میں نے کرکٹ جنونیت کی حد تک کھیلی ہے، تو لیکن میں کہتا ہوں جتنی میں نے ڈرائیونگ کی ہے اتنی آپ نے کرکٹ بھی جنونیت کی حد تک نہیں سیکھی ہوگی. میں نے ہوش سنبھالا ہے تو میں نے ڈرائیونگ کا کہا ہے. میرے والد صاحب الحمدللہ میں نے ان سے ڈرائیونگ سیکھی ہے. تقریباً 8 سال کی عمر میں نے ڈرائیونگ شروع کر دی تھی. تو ابھی اگر حساب لگایا جائے تو مجھے تقریباً 10 سے 11 سال کا ڈرائیونگ ایکسپیرینس آن روڈ ہے. تو اس کے بعد اگر ٹوٹل ڈرائیوری کے حساب لگائی جائے تو تب بھی 14 سال ہو گئے ہیں مجھے گاڑی کے اسٹیئرنگ کو سنبھالے ہوئے. لیکن پھر بھی بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو ان کی کمی تھی، وہ ایسے ہی سیمینارز میں جو اقرا ڈرائیونگ اسکول کی خدمات ہیں، ایسے ہی سیمینار میں ہمیں اس کی کمی پوری ہو رہی ہے. بہت ساری ایسی نئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اور سب سے اہم بات جو میں اپنے ناظرین کو آپ کے چینل کے ذریعے پیغام دینا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ روڈ پر جب آپ چل رہے ہیں تو آپ تحمل مزاجی رکھیں. اگر کسی میں تحمل مزاجی آ جائے ڈرائیونگ کے وقت تو آپ کے کامیاب ہے، ایکسیڈنٹ بھی آپ کا نہیں ہو سکے گا، آپ کی گاڑی کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا، تو آپ کی وہیکل بھی سیف رہے گی، آپ کی اپنی جان بھی سیف رہے گی، اور جو آپ کے ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں چلنے والے حضرات ہیں وہ بھی آپ کی اس وجہ سے سیف رہیں گے، صرف تحمل مزاجی کی وجہ سے. تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑا پیارا میسیج دیا. ونس اگین تھینکس. جزاک اللہ. اقرا ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ پاکستان میں اپنی نوعیت کا واحد ادارہ جو گورنمنٹ اور راولپنڈی اسلام آباد ٹریفک کا اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن کا منظور شدہ ہے. کوالیفائڈ لیڈیز اینڈ جینٹس انسٹرکٹرز، ریورس ٹریک، پیرالل پارکنگ، کلاس روم، ورک شاپ، تھیوری، مینول ٹریفک سائن، ٹچ اسکرین ٹیسٹ، ملٹی میڈیا کلاسز، ڈیفینسو ڈرائیونگ کورس، ٹریفک قوانین کے عین مطابق پک اینڈ ڈراپ کی سروس کے ساتھ صرف چند ایام میں گارنٹی کے ساتھ ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ کی تیاری، کامیابی 100%. ڈرائیونگ سیکھیے. راولپنڈی آفس، صدر ویسٹریج، لال کرتی. فون 0331 502 4433. چکلالہ اسکیم 3، گلریز، بحریہ ٹاؤن، DH A. عسکری 14، اڈیالہ روڈ. فون 0314 516 5123. 6 روڈ، چاندنی چوک، سیٹلائٹ ٹاؤن، کمرشل مارکیٹ. فون 0331 502 3322. اسلام آباد ہیڈ آفس، G10 مرکز، گلو ایریا، اسلام آباد. فون 033 530 6940. اقرا ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے روبینہ اکبر صاحبہ جو کہ آج کے لیکچر میں موجود تھیں اور اقرا ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیسا ایکسپیرینس ہے اس ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایز اے اسٹوڈنٹ پہلے تو یہ بتائیے آج کا لیکچر آپ نے سنا کیسا لگا؟ جی بہت انفارمیٹیو تھا اور بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ لرن کرنے کو ملی. حالانکہ میں خود کافی کچھ جانتی تھی لیکن آج وحید صاحب سے جو کچھ انہوں نے لیکچر ڈیلیور کیا بہت کچھ معلومات میں اضافہ ہوا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کو اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے. ضروری نہیں کہ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو تبھی آپ کو پتہ ہو، آپ کو ویسے بھی ان تمام روڈ سگنلز اور سب کی جو ہے وہ آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے. اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ڈرائیونگ کرتے ہیں؟
مجھے ہو گیا ابھی تھوڑا ٹائم ہی ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ آج ادھر جو لیکچر میں نے سنا اس میں سمجھتی ہوں کہ میں پھر ایک میرا نئے سرے سے ایک نئے ڈرائیور کے طور پہ جو ہے وہ جنم ہوا ہے، جو کہ آج کے لیکچر میں نے لرن کیا اور اس کو فیل کیا کہ واقعی یہ ایسی مطلب چیزیں جو ہے وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی، اور اگر ہم نہیں بھی کر رہے تو تب بھی ہمیں کافی چیزوں کی اویئرنیس ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے مقدس رفیق صاحبہ جو کہ بیداری کی پروگرام مینیجر بھی ہیں اور یہاں پر آج کے لیکچر میں موجود تھیں. پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کا لیکچر ان کو کیسا لگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کا لیکچر بہت اچھا تھا اور روڈ سیفٹی کے اوپر تھا، خاص طور پہ ہم خواتین کے لیے. آج کل کے دور میں تو خواتین کے لیے باہر نکلنا، اور جب وہ باہر نکل رہی ہوتی ہے تو بہت سارے چیلنج ہوتے ہیں، اور روڈ سیفٹی کا جو ہمارا آج کا پورا سیشن تھا یہ بہت اچھا گیا ہے. ہم نے اس میں سیکھا ہے کہ ہم نے کیسے ڈرائیو کرنی ہے اور کس طرح خود کو محفوظ ڈرائیور بنانا ہے. اچھا، آپ ڈرائیو کرتی ہیں؟ نو، میں بھی اس میں سیکھوں گی. اچھا، نہیں آپ ڈرائیونگ سیکھیں گی. اچھا، تو آپ لوگوں نے جو اب آپ کا بیداری ایک این جی او بھی ہے تو وہاں پر بھی آپ لوگ کام کرتے ہیں خواتین کے حوالے سے، تو بیداری نے اقرا ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ کا ہی کیوں انتخاب کیا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اقرا ڈرائیونگ اسکول کا انتخاب کرنے کی یہ وجہ تھی کہ ہم نے اسلام آباد اور پنڈی میں بہت سارے علاقوں میں ڈرائیونگ اسکولس دیکھے، لیکن یہاں پر جو سب سے اچھی بات یہ تھی کہ چونکہ ہم نے پنڈی اور اسلام آباد کی بہت ساری خواتین کو مختلف علاقوں سے انگیج کیا اس کورس کے لیے، تو اقرا ڈرائیونگ والوں کے پاس بہت ساری برانچز تھیں. ان کا بہت ہیوج ایکسپیرینس ہے اس میں، اور زیادہ برانچز تھی. اس وجہ سے ہم نے یہی سوچا کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کو جو بھی قریبی پڑتی ہیں اس طرح وہ گھروں سے ایزیلی جا سکتی ہیں جو بھی برانچ ان کو قریب پڑتی ہے. تو اقرا ڈرائیونگ اسکول والوں کے پاس بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں. آپ دیکھیں کہ یہاں پر پنڈی میں بھی ہیں اور اسلام آباد میں بھی، تو اسی وجہ سے ہم نے ان کو سلیکٹ کیا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اور اس وقت میرے ساتھ جواد حسین صاحب موجود ہیں جو کہ اقرا ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل ہیں G10 والی برانچ کے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے یہ بتائیے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اقرا ڈرائیونگ کے ساتھ؟ جی مجھے اقرا ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ میں 10 سال ہو چکے ہیں اور یہ الحمدللہ 11واں سال ہے میرا. تو یہ 10 سالوں کا جو سفر ہے اقرا ڈرائیونگ اسکول والوں کے ساتھ کیسا رہا؟ جی الحمدللہ بہت اچھا رہا، اور میں اپنے دیکھنے والوں سے اور سننے والوں سے یہی گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ کو ذہن میں ڈرائیونگ سیکھنے کا خیال آئے تو آپ کسی پراپر انسٹیٹیوٹ سے ہی ڈرائیونگ سیکھیں. اقرا ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ واحد ادارہ ہے جو راولپنڈی، اسلام آباد ٹریفک پولیس اور گورنمنٹ کا ایک سرٹیفائڈ ادارہ ہے، اور ہم نے اس کو ادارے کے طور پہ قائم کیا ہے. پچھلے 10 سالوں میں بہت نشیب و فراز دیکھنے کے بعد الحمدللہ اب ہمارے پاس ملٹی میڈیا کلاس روم، روڈ سیفٹی کے لیے ہمارے پاس پراپر ٹریکس اور ہمارے ٹرینرز اور ایک پراپر ہماری ٹرین ٹیم موجود ہے. میں اب سب سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ بھی جن کا مائنڈ ڈرائیونگ روڈ پہ آنے کا مائنڈ ہو یا وہ روڈ گاڑی چلانا چاہتے ہوں تو وہ ضرور ایک پراپر ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ سے ہی گاڑی سیکھیں، اور وہ صرف اور صرف اقرا ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ ہی ہے. چلیں ٹھیک ہے، جاتے جاتے ٹریفک کے حوالے سے کوئی میسیج دیتے جائیں، ٹریفک رولز کے حوالے سے، ٹریفک سیفٹی کے حوالے سے، سیلف سیفٹی کے حوالے سے کچھ میسیج. جی جب بھی آپ روڈ پہ آئیں، اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو اپنی سیٹ بیلٹ باندھنا کبھی بھی مت بھولیں. سیٹ بیلٹ ایک ایسی چیز ہے جو ایکسیڈنٹ کی صورت میں آپ کو 70% تک سیکیور کرتی ہے، آپ کی ڈیتھ نہیں ہوتی. اور اگر آپ نے بائک چلانا ہے تو آپ نے ہیلمٹ لازمی یوز کرنا ہے. ہیلمٹ ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ بائک سے گرتے ہیں، ہیلمٹ پہنا ہوا ہے تو آپ 45% تک آپ سیف ہیں، اور اگر آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا تو 45% تک چانسز ہیں کہ آپ کا جو ایکسیڈنٹ ہوگا وہ فیٹل ہوگا. اور 70% جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ بائکس اور پیڈسٹرینس کے ہی ہوتے ہیں، اور ان میں ڈیتھ کی ریشو سب سے زیادہ ہے. اور ایک اور بات، جاتے جاتے جو ینگ لوگ 15 سال سے 29 سال کے مجھے دیکھ رہے ہیں، ٹریفک میں مرنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے 15 سال سے 29 سال کے لوگوں میں، وہ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے. یہ میسیج ان کے لیے خصوصاً اور بالعموم سب کے لیے ہے کہ جب بھی روڈ پہ آئیں اپنے ہوش و حواس قائم رکھیں اور کوشش کریں کہ کوئی ڈائیورژن، موبائل یا کوئی اور ٹینشن کی صورت میں آپ روڈ پہ مت آئیں. شکریہ. ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ. بڑا زبردست اور کارآمد میسیج کیا انشاءاللہ آپ نے دیا، اور جو دیکھنے والے اس پہ ضرور عمل کریں گے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. تھینک یو جی. تھینک یو.
बस मेरे साथ एक और इकरा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के एक प्रिंसिपल हैं, मेरे ख्याल है चकलाला स्क्रीम थ्री ब्रांच के चकलाला स्क्रीम थ्री ब्रांच के प्रिंसिपल मौजूद हैं मेरे साथ, असद मुगल साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं। ये भी लेक्चर में मौजूद थे और बड़े इन्मिनाक से लेक्चर भी सुन रहे थे और लोगों को ऑर्गेनाइज भी कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कैसा आपका, खैर आपको तो पूछने की ज़रूरत नहीं, फिर भी बताइए कैसा एक्सपीरियंस होता है लेक्चर सुनने का? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस लेक्चर लेने के बाद हमें श्योर होता है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो खुद जाके टेस्ट दे के लाइसेंस ले लेंगे, ठीक है। और हम हर जिस स्टूडेंट को ट्रेनिंग करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े डिसिप्लिन के साथ रोड पे ड्राइव करता है, वो गलतियाँ बहुत कम करता है। और इसके अलावा हम ये मैसेज देना चाहते हैं सबको कि खुदारा अपने घर में गाड़ी मत सिखाइएगा, क्योंकि घर में आप गाड़ी तो सिखा देंगे लेकिन ट्रैफिक साइन, ट्रैफिक रूल्स नहीं बता सकेंगे और हादसात बढ़ते जाएंगे। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट में जाते हैं इकरा ड्राइविंग स्कूल पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हादसों से महफूज रहेंगे, क्योंकि हमारा काम यही है, सेफ़ ड्राइव सेव लाइफ। अच्छा बताइए, कितना अर्सा हो गया आपको इकरा ड्राइविंग स्कूल वालों के साथ? मुझे इकरा ड्राइविंग स्कूल पे अल्हम्दुलिल्लाह 13वां साल है जी, ठीक है। और वहीद साहब हमारे ऑनर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नाइस हैं, इसीलिए हमारी सारी टीम ही बहुत नाइस है और इसीलिए हम इस टीम के साथ चल रहे हैं। अच्छा, ये जो ड्राइविंग स्कूल के साथ आपका 13 साल का सफ़र चलता हुआ आ रहा है, इसमें कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जो आपको भूलता ना हो, हर वक्त आपकी मेमोरी में सेफ हो? अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मिसहैप तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि याद है कि हम बहुत से लोगों को ड्राइवर बना चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चीफ़ एग्जीक्यूटिव वहीद साहब हमें यही कहते हैं कि जब भी जिसको ड्राइविंग सिखानी है उसको ये रूल्स और रेगुलेशन के बारे में ज़रूर बताना है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वहीद अहमद साहब जो कि इकरा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के CEO हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। आज इन्होंने यहाँ पर लेक्चर भी दिया स्टूडेंट्स को और इनका एक मुआहदा भी होने जा रहा है बेदारी के साथ, तकरीबन हो ही चुका है, तो इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वहीद साहब, लेक्चर के हवाले से थोड़ा सा बताएँ। सर आपके सामने था, मंथली बेसिस पे हो रहा है और हमारा बेदारी के साथ MOU साइन हो चुका है, जिसमें 80 स्टूडेंट टोटल हैं और जो 60 स्टूडेंट हैं वो हैं मोटर कार के लिए। और फर्स्ट टाइम हम करने जा रहे हैं जी बाइक राइडिंग। 20 स्टूडेंट बाइक राइडिंग की है, तो हमने एक बाइक स्पेशल तैयार करवाया है कि उसमें पीछे 2 एक्स्ट्रा टायर और आगे 1 टायर है उसके, वो हम इंशाल्लाह फर्स्ट 2 वीक हम बाइक उस पर करवाएंगे और आफ्टर 2 वीक फिर 2 टायर पे करवाएंगे। तो उसके लिए तमाम सेफ्टी मेजर्स जो हैं, जिसमें हेलमेट वो ज़रूरी कंपलसरी है, उसके साथ एल्बो हैं, नी है, ग्लव्स हैं और पूरी किट के साथ इंशाल्लाह फ़ीमेल को हम ये कराने लगे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी ट्विन सिटी में। इससे पहले भी तो मैं उस तरफ नहीं जाता था, लेकिन अभी हमने फ़ैसला किया मेरी टीम ने मिल के कि हम इस तरफ जाएँगे, इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ऑलरेडी आई हैव एक्सपीरियंस विद हमने काम किया हुआ है वर्ल्ड बैंक के साथ, USAID के साथ किया हुआ है जैसा आपको पता है, उसके साथ ऑक्सफेम के साथ, पंजाब स्किल डेवलपमेंट फ़ंड के साथ, इसी तरह NTS, UTS, OTS और वाटर एड के साथ और नेयाटेल, तमाम ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने काम किया है। तो हमारे लिए इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, हमारे पास ट्रैक और ग्राउंड और हर चीज़ मौजूद है। अच्छा, इकरा ड्राइविंग स्कूल के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बेदारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने उनका इंतखाब किया, तो आपको कैसा लग रहा है अपने इस इंतखाब पे? बेदारी वालों से जब मीटिंग हुई, जब बेदारी की टीम ने रब्ता किया, मेरी मीटिंग हुई, तो बाद में जब हमारा सारा फाइनलाइज हो गया तो मैंने उनसे पूछा कि आपने और भी कोई ड्राइविंग स्कूल चेक किया? उन्होंने कहा जी हमने ड्राइविंग स्कूल चेक नहीं किया, हमने छाने हैं, एक ड्राइविंग स्कूल में गए हैं, तो हमें इकरा से बेहतर को नहीं लगा, क्योंकि किसी के पास इतनी वर्थ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास गाड़ियाँ हैं, नंबर ऑफ़ ऑफिसेज़ हैं, तो हमारे लिए कोई इशू नहीं है ट्विन सिटी में। तो ऑलरेडी हमारा एक्सपीरियंस भी था, तो इसमें उनको इसके अलावा कोई और चॉइस ही नहीं थी। तो इंशाल्लाह जब भी हम काम करता हूँ मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या मैं उसको कोई मेरे पास स्टूडेंट आता है, तो हमारी यही कोशिश होती है कि ये स्टूडेंट लर्न करके जाए और लोगों को बताए। सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट जो आपकी होती है वो ये होती है कि आपसे सीख के औरों को बताए। तो हमारी एडवर्टाइजमेंट अब उस हिसाब से नहीं है जो हम करते थे, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट रेफ़र होकर बहुत ज़्यादा आते हैं। वहीद साहब इतना अच्छा बोलता है कि इनके साथ मैं खड़ा हो जाऊँ बोलने के लिए मेरे ख्याल है कि टाइम कम पड़ जाता है, बहुत अच्छी बातें करते हैं। और इनकी मुझे एक अच्छी बात जो लगती है, मैं इनके काफ़ी सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, इनकी जो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है और मैं इनकी लेक्चर सुन के मुझे खुशी भी होती है कि ये अपने लेक्चर में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को भी लेके चल रहे होते हैं। हर तरह से वहाँ पे बच्चों को जो इनके आते हैं, बच्चे ही होते हैं सीखने वाले, उनके स्टूडेंट्स उनको अवेयर करते हैं इस हवाले से भी। तो इस हवाले से हम इनको अप्रिशिएट करेंगे कि आप बहुत अच्छा ये काम करते हैं, अपने दुनियावी काम के साथ साथ दुनियावी और दीनी तबलीग कर रहे होते हैं।
بہت ضروری ہے الحمدللہ. میں بات کرتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں, اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. یہ رب کائنات کا خاص کرم ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے. پھر اس سے بہت بڑا کرم کہ ہم اس نبی کی امت پہ پیدا ہوئے جو لجپال ہے. تو حدیث نہ ہو, اس میں دین کی بات نہ ہو تو وہ لیکچر کمپلیٹ نہیں ہوتا. الحمدللہ جو ہمیں یہ حق دیے خاص طور خواتین کے حوالے سے, یہ اسلام نے دیے ہیں جی, اور ہم اسلام پہ چل کے ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ان اصولوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور جو ٹریفک آج کل ہمیں جو سکھایا جا رہا ہے روڈ سیفٹی کے حوالے سے, یا جو آج کل کام ہو رہا ہے, یہ اسلام نے تو بہت پہلے بتا دیا تھا. تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آپ نے اپنے سامنے سے آنے والی جو سائڈ ہے اس پہ چلنا ہے, رائٹ سائڈ پہ چلنا ہے. تو یہ تو اس وقت انہوں نے بتا دی تھی باتیں جو آج ہے. تو الحمدللہ اگر آپ قرآن پڑھیں, حدیث کا مطالعہ کریں تو بہت سی چیزیں آپ کو اس میں ملتی ہیں. اور میں نے بہت لرن کیا انہی باتوں سے. صحیح. اچھا ویئر, جب بھی ان سے بات ہو, ان سے ہوئی بھی بات ہمیشہ انکمپلیٹ رہتی ہے. جب ان کے منہ سے سنا ہوا ایک جملہ ہم نہ سنیں, وہ کیا جملہ ہے جو آپ ہمیشہ کہتے ہیں اکثر لیکچر میں؟ نہ پہنچنے, نہ دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے. چلیے ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, اللہ. جی تو ویورز, کیسا لگا آپ کو آج کا پروگرام؟ آئی ہوپ کہ پسند آیا ہوگا جناب. اور پسند کیوں نہیں آئے گا, کیونکہ آج ہم نے آپ کو اتنی زیادہ انفارمیشن دی روڈ سیفٹی کے حوالے سے, روڈ ڈرائیونگ کے حوالے سے, سیلف سیفٹی کے حوالے سے. جو شرکاء تھے ان سے بھی ملاقات کرائی, اور جو ٹرینر تھے ان سے بھی آپ سے ملاقات کرائی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. لیکن جاتے جاتے آپ نے ایک کام کرنا ہے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, ہمارے پروگرام کو لائک کرنا, اور اچھے اچھے سے کمنٹس کرنے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ نے کے بعد. اقرا ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ پاکستان میں اپنی نوعیت کا واحد ادارہ جو گورنمنٹ اور راولپنڈی اسلام آباد ٹریفک کا اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آرگنائزیشن کا منظور شدہ ہے. کوالیفائڈ لیڈیز اینڈ جینٹس انسٹرکٹرز, ریورس ٹریک, پیرالل پارکنگ, کلاس روم, ورک شاپ, تھیوری, مینول ٹریفک سائن, ٹچ اسکرین ٹیسٹ, ملٹی میڈیا کلاسز, ڈیفینسو ڈرائیونگ کورس, ٹریفک قوانین کے عین مطابق پک اینڈ ڈراپ کی سروس کے ساتھ صرف چند ایام میں گارنٹی کے ساتھ ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ کی تیاری. کامیابی 100%. ڈرائیونگ سیکھیے. راولپنڈی آفس, صدر ویسٹریج, لال کرتی. فون 0331 502 4433. چکلالہ اسکیم 3, گلریز, بحریہ ٹاؤن, DH عسکری 14, اڈیالہ روڈ. فون 0314 516 5123. 6 روڈ, چاندنی چوک, سیٹلائٹ ٹاؤن, کمرشل مارکیٹ. فون 0331 502 3322. اسلام آباد ہیڈ آفس, G10 مرکز, بلو ایریا, اسلام آباد. فون 033 530 6940. اقرا ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ.